اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ کل من الصالحین، اللہ نے فرمایا یہ 18 پیغمبر نیک ہے اور ان کے نیک ہونے کی سرٹیفکیٹ میں آسمان سے عطا کرتا ہوں۔ کتنی تعریف ہو گئی؟ 2۔ ارے بولو کتنی تعریف ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے میرے 18 پیغمبر، اللہ فرماتے اے دنیا والوں اپنی نیکی کرتے رہو، تمہاری نیکی ایک پلے میں ہوگی اور میرے 18 پیغمبروں کی نیکی ایک پلے میں بھاری بھاری ہو جائے گی۔ کتنی تعریف ہو گئی؟ بولو بولتے جاؤ کتنی تعریف۔ آگے چلو، اللہ کیسی تعریف کرتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، یہ چوتھی تعریف۔ اللہ کیا فرماتے؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ فرماتے قیامت تک آنے والے میرے بندو تم مجھے ڈھونڈتے رہو گے لیکن میں تو 18 پیغمبروں کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ کتنی تعریف ہو گئی؟ 4 تعریف۔ آگے سنو، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ فرماتے میرے بندو تم سے غلطیاں ہوگی، تم سے مسٹیکس ہوگی، اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلو گے، میرے 18 پیغمبر سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ معصوم ہوں گے اس لیے کہ یہ میرے نور میں چلتے رہیں گے۔ ہو گئی؟ دیکھو اللہ نے کتنی تعریف کی، کتنے پیغمبروں کا نام، لیکن سب تعریف کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا؟ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے جیسا نالائق نہیں بولتا اگر قرآن میں نہ لکھا ہوتا۔ ارے میرے اندر کیا ہمت کہ میں 18 پیغمبر کے بارے میں ایسا بولوں، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اتنے پیار سے میرے دوستو سننا، اللہ نے تعریف کی، بولو تعریف کی کہ نہیں کی تعریف؟ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اللہ اور بھی تعریف کر رہی ہے، وہ پیغمبر ہے، 18 پیغمبر ہے، ہم نے ان کو کتاب بھی آسمان سے دے دی، ہم نے ان کو حکمت والی باتیں بھی دے دی، ارے ہم نے ان کو اپنا نبی بنا دیا، اپنا پروفیٹ بنا دیا۔ سب آگے پیچھے بولنے کے بعد اللہ نے درمیان میں ایک بات کہہ دی جو بہت عجیب اور سینسیٹیو بات ہے۔ کیسی بات ہے؟ کیا کہا معلوم اللہ نے؟ سنو گے آپ لوگ سنو گے، کیا فرمایا؟ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اب آگے کا جو جملہ آ رہا ہے میرے دوستوں بدن کانپ جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سنو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا توحید، میری ہدایت، میری وحدانیت۔ اللہ نے کہا میرے 18 پیغمبر کبھی شرک مت کرنا، کبھی میرے سے نگاہ ہٹا کے کسی اور کی طرف نگاہ مت کرنا۔ اللہ کہتے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر تم نے میرے سے نگاہ ہٹا دی، تم نے شرک کیا، اللہ فرماتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 18 پیغمبر یاد رکھنا تمہاری پیغمبری بھی چھین کر ختم کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری پیغمبری ختم، اس لیے کہ میری توحید ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ ہونا یہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو آج ہمارے پاس توحید صرف زبان پر ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ 18 پیغمبروں کے بھی تو کوئی سردار ہے نا؟ کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ہمارے آقا ہے نا؟ 24واں پارہ اٹھاؤ، اللہ ہمارے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم، سرور کونین، اور اللہ کی قسم ہم تو قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں۔ ہم تو دل و جان سے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا درجہ ہے صلی اللہ ہو۔ لیکن 24واں پارہ اٹھاؤ، یہ 18 پیغمبروں کے سردار ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، 24ویں پارے میں اللہ فرماتے، آگے سننا کیا فرمایا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب، کہو کون؟ صلی اللہ ہو، سنتے جانا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب، میرے مجتبی، ارے میرے مرتضیٰ، ارے میرے مصطفیٰ، اللہ فرماتے میرا آخری پیغمبر، میرا سب سے بڑا پیغمبر، اللہ فرماتے میں نے اگلے نبیوں پر بھی وحی بھیجی، اے میرے مصطفیٰ میں نے تجھ پر بھی وحی بھیجی، لیکن میرے مصطفیٰ یاد رکھنا لئن اشرکت، اگر تم نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، ہم تمہاری نبوت بھی ختم کر دیں گے۔
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ہاں ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دیں گے۔ میرے دوستو، ابھی میں آپ کو نبی کی شان بتانے جا رہا ہوں، لیکن توحید کا معاملہ بہت نازک ہے میرے پیارو۔ اس لیے آج سے پہلے تو یہ بات طے کرو اپنی زندگی میں کہ ہمارا کوئی بھی کام ہو، ہماری نظر پہلے کس کی طرف ہوگی؟ میں آپ کو دوا کھانے سے منع نہیں کرتا، بھائی دوا کھاؤ نا، ارے بھائی سر دکھے گا تو دوا کھانی پڑے گی، ہاں کھانی پڑے گی میرے دوستو۔ ارے شوگر ہو جاتی ہے نا، شوگر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس کی بھی دوا کھانی پڑتی ہے۔ پریشر کسی کا ہائی ہو جاتا ہے تو دوا کھانی پڑتی، لو ہو جاتا ہے تو کھانی پڑتی۔ شوگر کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو دوا کھانی پڑتی، شوگر کا لیول لو ہو گیا تو دوا کھانی پڑتی۔ ارے کسی کو اٹیک آ گیا تو دوا کھانی پڑتی۔ ارے دوا کھانے سے کوئی روکتا نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے نبی نے بھی علاج کیا، ہم بھی علاج کریں، اور یہ نیت سے علاج کریں کہ ہمارے نبی بھی علاج معالجہ کرتے تھے تو ایک ایک علاج پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوا کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن دوا کھانے سے پہلے نظر کس پر ہونی چاہیے؟ آج میرے کو بخار آوے سب سے پہلے اناول میں ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر مطلب ڈاکٹر یاد آیا، اللہ یاد نہیں آیا۔ حالانکہ بخار کون لایا؟ ارے یہ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ہاں اللہ دیتا ہے، تو وہ اللہ یاد نہیں آیا۔ اچھا ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے انجیکشن دے دیا، تھوڑا ٹیبلٹ دے دیا، اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں اچھا ہوا تو ارے ابھی اناول میں تو نہیں فرق پڑا، کہاں جانا چاہیے؟ کسی نے کہا چکلی میں بہت اچھا ڈاکٹر ہے، چلا چکلی میں پہنچا۔ کسی نے کہا نہیں چکلی میں نہیں، اپنا کو نوساری میں بڑی ہاسپٹل ہے، وہاں اور اچھا ڈاکٹر ہے، ارے وہاں چلا گیا۔ کسی نے کہا نا یہاں کام نہیں چلے گا، سورت کا ڈاکٹر ہے نا بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ ارے میرے دوستوں کئی دنوں تک ڈاکٹروں کے چکروں میں گھومتا رہا، لیکن اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا کہ کبھی تو نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا ہو اللہ کہ ڈاکٹروں کے حوالے کیوں کرتا، شفا دینے والا تو ہے۔ یہ ہوتا ہے میرے دوستوں، بولو ہوتا ہے۔ یہ ہماری توحید بہت کمزور ہے میرے پیاروں، توحید بہت۔ آپ کو توحید کی ایک جھلک بتاؤں، سنیں گے؟ آپ نے حضرت موسیٰ کا نام سنا نا؟ ارے بولو ہاں بولو، سنا۔ میں توحید بتا رہا ہوں، آپ نے حضرت موسیٰ کا نام سنا نا؟ یہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، بولو کہاں جاتے تھے اور کس سے بات کرتے تھے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے موسیٰ کے جلوے کو دیکھو، یہ پہاڑ پر آتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ سب لوگوں نے حضرت موسیٰ کو گھیرا اور کہا تم تو اللہ کی بات کرتے ہو نا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کرتا ہوں۔ تو کہا اللہ کو کہو نا پانی اتارے، زمین میں پانی نہیں ہے، اور پانی نہیں ہے تو ہمارے کھیت بھی سوکھ گئے، ہمارے باغ بھی سب خشک ہو گئے، ہمارے جانور کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہے، بچے بلبلاتے، ہماری گھر کی عورتیں پریشان ہیں۔ ارے تم پہاڑ پہ جاتے ہو، اللہ سے بات کرتے ہو، کرنے دھرنے والا تو وہی ہے نا، اللہ کو کہو نا پانی برسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی جاتا ہوں۔ میرے دوستوں وہاں کا سسٹم تو موبائل سے بھی فاسٹ تھا، بھائی تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کیوں آئے؟ کہا اللہ وہ پوری قوم کہہ رہی پانی کے۔ اللہ نے فرمایا میری قسم پہاڑ سے اترو گے اس سے پہلے آسمان سے پانی اتر جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر جا رہے، اترتے کیا کہ دھار موسلادھار پانی۔ حدیث پاک میں لکھا الی ثلاثۃ ایام ولیالیھا، 3 دن اور 3 رات تک پانی آیا، خوب پانی، پوری قوم کے اندر ایک شور ہے۔ ارے وہ حضرت موسیٰ گئے، وہ کہتا میں گیا تھا حضرت موسیٰ کے پاس، میں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا اللہ سے کہنا بس وہ اللہ نے ایسا پانی اتارا، 3 دن اور 3 رات تک پانی اتارا۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد جب پانی بند ہوا، اس کے کچھ دن گزرے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا کہ وہ پانی آیا تو صحیح مگر سب ویسا کا ویسا ہی، یعنی وہ کھیت میں کچھ فائدہ نہیں ہوا، وہ کھیت ویسا ہی سوکھا پڑا ہے، باغ ویسے ہی سوکھے پڑے، جانور کے تھن ویسے ہی ہے، مطلب پانی آیا تو صحیح، ہم منع نہیں کرتے، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا کرو؟ کہا پھر کانٹیکٹ کرو نا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پہاڑ پر، اللہ نے پوچھا اللہ کو سب معلوم، اللہ نے کہا کیا ہوا موسیٰ؟ کہا اللہ وہ پانی تو آیا لیکن اس سے کچھ فائدہ۔ اللہ نے کہا تم نے کیا مانگا تھا، پانی مانگا تھا کہ فائدہ مانگا تھا؟ تو تم جب پہاڑ پر آئے تھے تم نے مجھ سے کیا مانگا تھا؟ پانی، تو میں نے پانی دیا۔ تم نے یہ کہا تھا کہ کھیت میں پانی آ جانا چاہیے، ہاں کھیت جو ہے خشک ہے وہ سب اچھے ہو جانے چاہیے، باغ سیراب ہونا چاہیے، یہ تم نے پانی مانگا، ہم نے پانی دے دیا۔ بعض حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر روتے کیا کہا انی ظلمت نفسی، اللہ قصور ہو گیا معاف کر دے۔ اب میں کہتا ہوں اللہ ہمارے یہاں کے کھیت اجڑ گئے، باغ بھی اجڑ گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ کیسے توحید بتا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اترو، پہاڑ سے اترو
اور اپنی قوم کے بڑے بڑے 70 آدمی کو جمع کرو. کتنے؟ 70 کو جمع. اب حضرت موسیٰ کو تو آرڈر ملا، بڑے بڑے 70 کو جمع کیا. کہا ان سب کو کہو کہ لکڑیاں جمع کریں، سب 70 کو کہو لکڑیاں جمع کریں، اور دوسروں کو بھی کہو جو کام کرنے والے ان کو بھی لگا دو، لیکن مین یہ 70 آدمی رہیں گے، ان کو کہو لکڑیاں جمع کرے. اب لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا. معلوم نہیں کتنی لکڑیاں جمع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکڑی کو لکڑی پر رکھتے جاؤ. میرے دوستوں پورا لکڑیوں کا ایک جیسا بازار ہو گیا، وہ سب جمع ہوا. اس کے بعد میں کہا چلو اس میں آگ لگاؤ. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آگ لگاؤ، تو حضرت موسیٰ اور 70 آدمیوں نے مل کر آگ لگائی. جب آگ لگی اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، اللہ نے کیا فرمایا، موسیٰ وہ 70 آدمی کو کہو کہ آگ میں دیکھو، تم بھی دیکھو، اور 70 کو کہو. میرے دوستو جیسے وہ 70 نے آگ میں دیکھا یا حضرت موسیٰ نے بھی آگ میں دیکھا نا، پیچھے ہٹ گئے. اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ جلائی آگ، لیکن ہم کو تو اندر ایسا لگتا ہے کہ کھیت پک رہے ہیں، اور باغ میں کھیت میں اناج پیدا ہو رہا ہے، اور باغ میں پھل اور فروٹ پیدا ہو رہے ہیں. یعنی یہ آگ میں دیکھ رہے، آگ کے اندر دیکھ رہے، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے دیکھ یہ میرا کھیت ہے، اس میں کتنا زیادہ اناج پک رہا. ارے دوسرا کہتا ہے یہ میرا باغ ہے، اس میں کتنے پھل اور فروٹ آ رہے. اور جب وہ آگ بجھی ہے، ہر آدمی اپنے کھیت کی طرف گیا تو وہاں اس کا غلہ پک گیا تھا، اس کا اناج پک گیا تھا. جس نے اس میں اپنے باغ کو دیکھا، جب وہ اپنے باغ میں گیا تو باغ میں پھل اور فروٹ ہے. کہا وہ میں نے آگ میں جو دیکھا تھا ویسا ہی میرا باغ بن گیا، میں نے کھیت کو دیکھا تھا ویسا ہی میرا کھیت بن گیا. حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، کہا اللہ غضب ہو گیا. اللہ نے کہا غضب نہیں ہو گیا، یہ میری قدرت کا جلوہ سامنے آ گیا. تم سمجھتے ہو کہ خدا پانی سے اناج پیدا کرتا، میں وہ خدا ہوں جو پانی سے برباد کرتا ہوں اور آگ سے بھی پیدا کر دیتا ہوں. کہ اللہ نے اپنی قدرت بتا دی. کہ آج تک تم نے سمجھا تھا پانی آتا ہے اناج اگتا ہے، اللہ نے کہا 3 دن پانی آیا اناج اگا نہیں، اور اس کے بعد آگ آئی اس میں اناج. تو وہ خدا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پانی سے بربادی لا سکتا ہے اور آگ سے آبادی لا سکتا ہے. یہ کرنے والا کون؟ تو میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اور آپ آج مل کے دیکھو، آج ہم کو کچھ سبق یاد کریں گے نہیں انشاءاللہ یاد. آج میں اور آپ مل کے ایک پکا وعدہ کرے بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اس لیے آج سے ہمارا کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی پرابلم ہوگا، کوئی بھی ٹینشن ہوگا، گھر کا ہوگا، باہر کا ہوگا، بچوں کا ہوگا، بیوی کا ہوگا، ارے دکان کا ہوگا، کھیتی باڑی کا ہوگا، ارے وراثت کا ہوگا، زمین کا ہوگا، پراپرٹی کا ہوگا، ارے جائیداد کا معاملہ ہوگا، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے. پھر اس کے بعد دوسروں کے پاس جا. اللہ کہتا پہلے میرے پاس آیا، جس کے پاس بھی جائے گا اس کے دل میں تیری محبت اتار دوں گا. کریں گے بولو آج سے طے انشاءاللہ. بولو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ یہ جیسا ابھی ٹھنڈی لگ رہی نا، ٹھنڈی مدینے میں جب ہوا چلتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی کہ مدینے میں جب ہوا چلتی تھی تو ہمارے نبی جلدی جلدی گھر میں آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے. حضرت عائشہ دروازہ کھولتی، کیا کہتے؟ عائشہ مصلی بچھا دے. حضرت عائشہ جلدی سے مصلی بچھاتی، ہمارے نبی 2 رکعت نماز پڑھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کہ آپ نے یہ 2 رکعت کائے کی پڑھی؟ ارے ابھی تو نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کا وقت ہے، نہ عصر کا وقت ہے، نہ مغرب کا وقت ہے، نہ عشاء کا وقت ہے، نہ تہجد کا وقت ہے، آپ نے 2 رکعت کون سی پڑھی؟ کہا عائشہ نظر نہیں آتا، ہوا چل رہی. حضرت عائشہ نے کہا ہوا چلی، ٹھنڈا موسم ہے، ہوا چلی، اس میں 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی فرماتے اگلی امتوں پر بھی ہوا چلی، اور وہ ہوا چلتے چلتے ان کے لیے عذاب بن گئی، ان کی بستیوں کو برباد کر دیا. میں 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا اللہ میری امت کے لیے اس کو عذاب مت بنا دینا. یہ ہمارے نبی کا حال تھا. ہم لوگ ٹھنڈی آتی تو کہتے بھائی گرم گرم سموسے لانا. حضرت عائشہ فرماتی، بخاری کی روایت ہے، کانا اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ. ہمارے نبی کا معمول مبارک تھا، کوئی بھی معاملہ پیش آتا بڑا یا چھوٹا آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن میرے دوستوں میں کس منہ سے کہوں کہ ہم کو بچے کی ضرورت تو ہم نماز پڑھے، ہم کو پیسے کی ضرورت ہے نا، پیسے کی ضرورت نہیں اناول میں نہیں ہے، دے دو نا زمین میرے کو دے دو، 3 دن ایسے ہی بیٹھے رہوں گا. ہے نا بھائی، ضرورت ہے نا. ارے میرے پیاروں پیسے کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، ارے بچوں کی ضرورت ہے، میرے دوستوں پراپرٹی کی ضرورت ہے. ارے زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہیں. مجھے شرم آتی اناول والوں، مجھے شرم آتی کہ میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو، ارے وضو کر لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لینا. مجھے شرم آتی کہتے ہوئے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لینا. ان لوگوں کو میں کیسے کہوں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لینا جن کے مہینے سے آج فجر کی فرض چھوٹ چکی ہے.
میں کس منہ سے کہوں کہ تیرے کو یہ ضرورت ہو تو نماز پڑھنا، پیسے کی ضرورت ہو تو نماز پڑھ لینا، ارے کوئی پرابلم میں آ گیا تو نماز پڑھنا؟ میں کس منہ سے کہوں کہ نماز پڑھنا؟ اس لیے کہ یہاں ایسے لوگ بیٹھے جن کا زمانہ گزر گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، زمانہ گزر گیا، ارے بیان سننے کے لیے پہنچ گیا، لیکن اپنے ایمان سے پوچھ، بیان سننے کے لیے میں پہنچا ہوں، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ میرے دوستو، جو فرض نمازوں کے